تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ کے لیے ہے، جو کہ خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے۔ درود و سلام ہو نبی مکرم شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر، آپ کی اہل بیت پر، آپ کی آل پر، لائق صد احترام تمام حاضرین و سامعین، میرے عزیز بزرگوں، دوستوں اور نوجوان ساتھیوں، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ گزشتہ جمعے ہم نے آپ حضرات کے سامنے سیرت خواجگان معین بے کسان والی ہندوستان سلطان الہند حضرت سیدنا خواجہ غریب نواز چشتی سنجری اجمیری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے ابتدائی حالات آپ کے سامنے کچھ بیان کیے تھے۔ مزید آپ کی سیرت پر چند باتیں اور بیان کی جائیں گی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کریں کہ خالق کائنات حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق اور سچ سن کر دل سے قبول کر کے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضی ہے، اس کی منشا ہے، وہ جس سے چاہتا ہے دین کا کام لے لیتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس کو دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یہ دین کی سمجھ ہونا یہ معمولی بات نہیں ہے، خاص بات ہے، اور یہ دین کی سمجھ ہر ایک کو حاصل نہیں ہوتی، اسی کو حاصل ہوتی ہے جسے اللہ چاہتا ہے، یا یوں کہہ لیجئے یہ خاص دولت ہے، یہ خاص نعمت ہے، اللہ ہر ایک کو عطا نہیں فرماتا، جسے چن لیتا ہے اسے عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ رب العزت نے شاہ فرمایا افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، سینہ بھی کھول رہا ہے، دین کی سمجھ بھی مل رہی ہے، لیکن دونوں میں ایک ہی بات مشترک ہے، وہ یہ ہے کہ جس کے لیے اللہ چاہتا ہے اس کا سینہ بھی اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو پسند کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ تو دین کی سمجھ ہونا یہ اللہ کی بہت بڑی کیا ہے بولیے نعمت ہے۔ حضرات محترم، سیدنا خواجہ غریب نواز رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جب سنت فراغت حاصل کر لی، علم دین حاصل کر لیا، تو پھر اس کے بعد آپ کو کامل پیر کی تلاش ہوئی، تاکہ وہ کامل پیر آپ کو وہاں تک پہنچا دے جہاں تک آپ جانا چاہتے تھے، اس کی رہنمائی میں وہ آپ کو منزل مقصود تک پہنچا دے۔ لیکن ہمارے یہاں پیری مریدی ایک تماشا بنی ہوئی ہے، پیر صاحبان آتے ہیں، مرید کرتے ہیں، خلافت بھی دیتے ہیں، چلے بھی جاتے ہیں، لیکن سب سے اہم چیز وہ ہے عبادت اور ریاضت ہے۔ جب تک بندہ عبادت اور ریاضت نہیں کرتا کوئی مقام و مرتبہ بولی حاصل نہیں کر سکتا۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کو دیکھیے، آپ اللہ کے محبوب ہیں، اور جتنا فضل اور کرم اللہ رب العزت کا رسول اللہ کی ذات پر ہے کسی اور پر بولیے نہیں ہے، مگر اس کے باوجود بھی دیکھیے کہ آپ اس قدر عبادت کرتے تھے، ساری رات کھڑے ہونا، پیروں پر ورم آ جانا، سجدوں میں ساری رات گزار دینا۔ جب کسی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں؟
حالانکہ آپ تو بخشے ہوئے ہیں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ بھائی سمجھیے اس بات کو. حضور کیا فرما رہے ہیں؟ میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو جس پر کرم زیادہ ہوتا ہے وہ سجدے بھی زیادہ کیا کرتا ہے.